اسلامیات اور اسلام میں فرق۔ جی ہاں، اسلامیات کی کتاب جو آج اسکول و کالج میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اس حقیقت سے ایک اللہ کے ولی نے پردہ اٹھایا، اور سبحان اللہ تعالیٰ کیا خوب پردہ اٹھایا کہ دل پر پڑے گہرے پردے جو کافروں کی تعلیمات کی وجہ سے بالکل حقیقت سے نا آشنا تھے۔ جب ان بزرگوں نے اس حقیقت کو کھولا کہ مروجہ تعلیمی ادارے ہمارے نہیں ہیں بلکہ یہ کافروں نے قائم کیے تھے، اور آج بھی کافر ہی انہی کے محافظ ہیں، تو سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے کہ حقیقت کو دل نے قبول کیا۔ تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا یار، اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں سے نکال لو، یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں، یہ کافروں کے ادارے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے بچہ کافر ہی بنتا ہے۔ تو میرا دوست مجھے کہنے لگا، ارے بھائی نہیں، وہاں پر تو اسلامیات بھی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل وہی نظریہ اس کا تھا جو کبھی پہلے میرا ہوا کرتا تھا۔ اسکول و کالج میں کافروں نے اسلامیات کے نام سے جو کتاب نصاب میں شامل کروائی ہے، اس کا مطلب ہے اسلام کی چند باتوں کو لے کر ایک جزوی کتاب بنانا اور وہ بچوں کو پڑھانا، تاکہ عام بندہ اس دھوکے میں ہی نہ رہے اور کہے، ارے بھائی، جس طرح میرے دوست نے کہا کہ وہاں اسلامیات بھی تو ہے، مگر بیچارے اس سازش کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے کہ اسلامیات تو ہے مگر اسلام نہیں ہے، کہ اسلامیات تو ہے مگر اسلام نہیں ہے۔ اسلامیات کس وجہ سے رکھی گئی؟ امید کرتا ہوں کہ صاحب بصیرت مسلمان ضرور اس حقیقت کو جان جائیں گے اور کافروں کی گھنونی سازش تک پہنچ جائیں گے۔ اب غور کیجئے گا، قرآن مجید اللہ کریم کی مقدس کتاب ہے جسے ہم مسلمان بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ بغیر وضو کے اسے مت چھوا جائے۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اس کی تلاوت کیے جانے سے ایک ایک حرف کے بدلے ہمیں نیکی ملتی ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک تو بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، مگر ابھی جو بات میں آگے آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، یقیناً آپ سن کر حیران اور پریشان اور ششد رہ جائیں گے کہ واقعی اسلامیات جو کافروں نے اپنی تعلیمی اداروں کے نصاب میں رکھی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ اس وجہ سے رکھی ہے کہ فقط مسلمانوں کے بچوں کو بچپن سے ہی بے ادب، گستاخ اور گناہ گار بنایا جائے۔ وہ کس طرح؟ غور کیجئے گا کہ اسلامیات میں قرآن کریم کی چھوٹی بڑی کئی صورتیں شامل ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھوا نہیں جا سکتا۔ ایمان سے بتائیں کہ کبھی آج کے دن تک آپ کے بچوں نے گھر آ کر یہ بتایا کہ ابو جان، امی جان، آج استاد محترم نے اسلامیات جس میں قرآن مجید کی صورتیں ہیں وہ پڑھانے سے قبل ہم سب بچوں کو وضو کروایا، اور خود بھی استاد محترم نے وضو کیا اور قرآن مجید کی صورتیں ہمیں پڑھائیں۔ ایمان سے سوچئے گا، خدا را مسلمان بن کر سوچئے گا، کیا کبھی آپ نے اس روشن حقیقت کا مشاہدہ اپنے زمانہ طالب علمی میں کیا؟ نہیں کیا نا؟ جی ہاں، میں نے بھی نہیں کیا۔ اب آگے چلیے، بچوں کا بستے میں اسلامیات کی کتاب کا ہونا، اور پھر بچوں کا کھیل کود کے دوران بستوں کا ادھر ادھر پھینک دینا، ایک دوسرے کو مارنا، بستے کے اوپر سے پھلانگنا، بستے کے اوپر بیٹھ جانا، اور کرکٹ کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہوئے بستوں کی وکٹ بنانا۔ یاد رہے کہ بستے میں اسلامیت موجود ہوتی ہے۔ گھر آ کر کسی کونے کھدرے میں بستے کو پھینک دینا۔ یاد رہے کہ بستے میں اسلامیت موجود ہوتی ہے، صورتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو جناب یہی نہیں بلکہ روزانہ گندے اور بغیر وضو کے اسلامیات کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، ادھر ادھر بستے پھینکے جاتے ہیں، اور پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض اوقات اسلامیات کی کتاب پھٹ جاتی ہے اور بچے پھٹی کتاب کے جو خوراک ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا، غور کرتے جائیے گا، تو جناب چلتے چلتے سال ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامیات کی کتاب جس میں اللہ کا قرآن لکھا ہوتا ہے، بے ادب اور گستاخی کا سلسلہ اب بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کتاب کو ردی والے کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے، اور پاس ہونے یا فیل ہونے کی صورت میں والدین بچے کو پھر سے نئی کتاب لا دیتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، جس کلام پاک کے غلاف کا بھی ادب ہماری ان پڑھ مائیں کیا کرتی تھیں، یعنی قرآن مجید کا غلاف دھو کر اس کا پانی یا تو کسی گملے میں ڈال دیتی یا دیواروں پر، یا پھر اس پانی کو محفوظ کر کے دریاؤں میں بہا دیتی۔ قرآن مجید جس میں لپٹا ہوتا اس غلاف کا اتنا ادب کیا کرتی تھی ہماری مائیں، ان پڑھ مائیں۔
غور کرتے جائیے گا۔ کافروں کے قائم شدہ تعلیمی اداروں میں جہاں اسلامیات رکھی گئی ہے، کیا اس میں کلام الہی کا ادب کیا جاتا ہے؟ ایمان سے بتائیں، خدا کے لیے سمجھ جائیں، کافروں نے اسلامیات رکھی ہی اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے بچے اسلام سے دور رہیں، کیونکہ یہ جزویات پر مبنی ہے اور اس میں کوئی حق بات ایسی نہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، کافروں کے خلاف ہمارے دل میں نفرت اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے تو یقین کیجئے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب مزید آگے چلتے ہیں اور غور کیجئے، کافروں کے قائم شدہ ادارے جنہیں ہم آج خود باحفاظت پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، یہ ادارے ہمارے بچے کو اس کے بچپن سے ہی اسلامی لباس میں نہیں پسند کرتے، یعنی جو باہر سے مسلمان نہیں رہنے دیتے وہ اندر سے کہاں رہنے دیں گے۔ اگر ان اداروں میں اسلام ہوتا تو تعلیمات اسلامیہ ہوتی تو ہمارا بچہ سراپا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ہوتا، مگر ہمارا بچہ آج سراپا یہودیت کا پیکر ہے۔ نہ شکل مسلمانوں کی سی، نہ لباس مسلمانوں کا سا، نہ سوچ، نہ فکر، نہ وضع، نہ قطع، حتیٰ کہ کافروں کے نظاموں کا مضبوط ترین محافظ بنا بیٹھا ہے۔ مگر افسوس ہم خود کو دھوکہ دیتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ اسلامیات تو ہے نا، اسلامیات تو ہے نا۔ ہائے افسوس، کاش ہم سمجھ سکتے کہ اسلامیات تو ہے مگر اسلام نہیں ہے۔ ہائے افسوس، کاش ہم سمجھ سکتے کہ اسلامیات تو ہے مگر اسلام نہیں ہے۔ اگر ان اداروں میں اسلام نافذ ہوتا تو پھر یہ ادارے کافروں کے سرپرستی میں نہ ہوتے بلکہ مسلمانوں کی سرپرستی میں ہوتے۔ ان اداروں پر مسلمان اپنا پیسہ لگاتے، نہ کہ کافر بے دریغ سرمایہ کاری کرتے۔ خدا کے لیے سمجھ جائیے، مسلمانوں کے دوست جو ہیں وہ کافر ہو نہیں سکتے، اور کافر جو کام کرے گا مسلمانوں کے لیے اس میں خیر ہو نہیں سکتی۔ اس لیے تو انہوں نے اسلام کی بجائے اسلامیات رکھی ہے، وگرنہ اگر اسلام ہوتا تو آج ہمارا بچہ با ادب، نیک، پرہیزگار، متقی، نماز پنجگانہ کا عادی، سچ بولنے والا ہوتا، اخلاقیات کا منبع ہوتا، نیک، شریف، خدا ترس، رحم دل ہوتا، با اخلاق، والدین کا ادب کرنے والا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کا پابند، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور سنتوں کا رسیہ ہوتا۔ ہماری بیٹی آج گھر کی جنت میں واپس آ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہی ہوتی، چادر چار دیواری کو اپنی کل کائنات سمجھ کر گھر کے معاملات سنبھالتی، شرم و حیا کی چادر میں لپٹی ہماری شہزادی بیٹی ہر غیر محرم سے دور ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے تو خدا را اسلامیات کے دھوکے سے نکلیے، اور جو کافروں نے چند صفحات پر مبنی نصاب میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم نمبروں پر مشتمل جو کتاب رکھی ہے وہ فقط دھوکہ، فریب اور دجل کے لیے رکھی ہے۔ باقی حقیقت سے صرف اس روشن حقیقت سے صرف 2% میں نے پردہ اٹھایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آگے آپ خود سمجھ جائیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں فقط اتنا عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ بچے کس رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں یہ آپ خود جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ تجھے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔